جن باتوں سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے، ان میں سلف صالحین کی پیاری پیاری باتیں اور اللہ والوں کے قیمتی ملفوظات ہیں۔ ان کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ان ملفوظات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہمیں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں سلف صالحین اور اللہ والوں کی چند پیاری پیاری باتیں پیش کرتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنی عملی زندگی میں جگہ دے سکیں اور ہماری زندگی بن سکے، سنور سکے، سدھر سکے۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر اللہ نے ہمارے عیوب پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس حوالے سے عبداللہ بن شودب رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، عبداللہ بن شودب رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ کون سی نعمت سب سے افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت سب سے افضل نعمت ہے۔ سب نے الگ الگ رائے دی۔ ایک نے کہا، اللہ نے ہم میں سے ہر آدمی کے عیوب کو دوسروں سے جو چھپا رکھا ہے اور اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ نعمت سب سے افضل نعمت ہے۔ اس بات سے سب نے اتفاق کیا اور کہا کہ واقعی اس کی بات سب سے بہتر بات ہے۔ جی ہاں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا حرکتیں نہیں کی اور 24 گھنٹے میں کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن ذرا دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے سامنے کھول دیا ہوتا تو کیا ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکتے تھے؟ اگر اللہ نے ان پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیا لوگ ہمارا چہرہ دیکھنے کو تیار ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کتنا کریم ہے اور اب جس کی نعمتوں میں پلتے ہوئے، جس کی نظروں کے سامنے ہم نے اس کی حرمت کو پامال کیا، پھر بھی اس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا۔ آج ہم خود کو بہت پاک باز ثابت کرتے ہیں۔ ذرا سنیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لو ان للذنوب رائحۃ ما جالسنی منکم احد، اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو تم میں سے کوئی میرے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا بات ہوگی ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے والا کون ہے۔ الہی، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے، انہیں معاف بھی کر دے کہ تو پردہ ڈالنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کے قاری بڑھاپے میں کم عقلی کے شکار نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ کا قول سنیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا، ان ابقى الناس عقولا قرأت القرآن، سب سے زیادہ عقل ان کی باقی رہتی ہے جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں، کثرت سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی عقل زیادہ باقی رہتی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں لمبی کیں، ان کی عمر میں درازی آئی اور انہیں لمبی زندگی نصیب ہوئی، تو عام لوگ بڑھاپے کی وجہ سے جس کم عقلی کے شکار ہوتے ہیں وہ ان میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اسی قبیل کی بات امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب العمر والشیب میں امام شعبی رحمہ اللہ سے نقل کی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من قرأ القرآن لم یخرف، جس نے قرآن پڑھی
قرآن کی تلاوت کی وہ بڑھاپے میں کم عقلی سے دوچار نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، قرآن کلام الہی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتاب کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والی ہے۔ یہ کتاب بالکل سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب نے بکری کے چرواہوں کو دنیا کا تاجدار بنا دیا۔ اس کتاب کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، سن رسیدہ ہونے کے باوجود، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود ان کی عقلیں سلامت رہتی ہیں، وہ کم عقلی کا شکار نہیں ہوتے، وہ اول پھول بکنے والے نہیں ہوتے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عادت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہے۔ محترم سامعین، میزان اکبر یعنی سب سے بڑا ترازو کیا ہے؟ اس حوالے سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول سنیے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر فعلیہ تعرض الاشیاء على خلقه وسیرته وهدیه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑے میزان اور ترازو ہیں۔ آپ پر چیزیں پیش کی جائیں گی، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور آپ کے اسوا پر۔ جو چیز اس کے موافق ہو وہ حق ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ جی ہاں، حق کا معیار کیا ہے؟ حق کا معیار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا اور آپ کے فرمان کی روشنی میں پرکھا جائے اور اس کی کسوٹی پر اسے تولا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید ملتی ہے تو وہ حق ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید نہیں ملتی تو وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ باطل ہے۔ اور ایک انسان کی خواہشات جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ محترم سامعین، بڑوں سے ہی چھوٹے سیکھتے ہیں، بڑوں سے ہی چھوٹے سیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اللہ اس آدمی کے اہل و عیال پر رحم فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا، ابو یحییٰ، نماز میں غلطی تو یہ آدمی کر رہا ہے جبکہ آپ اس کے اہل و عیال پر ترس کھا رہے ہیں؟ تو امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نے کہا، انہ کبیرہم ومنہ یتعلمون، وہ اپنے گھر کا بڑا آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اور اسی سے اس کے گھر کے افراد سیکھیں گے۔ جی ہاں، ماں باپ سے ہی بچے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اگر نیک ہوں گے تو بچے نیک بنیں گے، ماں باپ برے ہوں گے تو بچے بھی برے ہوں گے۔ ماں باپ اگر برائی کا ارتکاب کرتے ہوں تو بچے فرائض کو ترک کرنے اور برائی کا ارتکاب کرنے میں ماں باپ کو نمونہ بنائیں گے۔ والدین نے اذان سنی، بیٹھے رہ گئے، نماز نہیں پڑھی، اب بچوں کی نظر میں نماز کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔
اچھی عادتیں بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور بری عادتیں بچے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں، کیونکہ بچے اپنے والدین کے کردار کو اپناتے ہیں اور ان کی ایک ایک حرکت کو نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، چاہے عادت اچھی ہو یا بری۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اسی لیے نماز میں غلطی کرنے والے کے اہل و عیال پر ترس کھائی کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اس سے سیکھ کر کے اس کے بچے غلطی کرنے والے ہیں۔ آج صرف نماز کی غلطیاں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ ہم قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں اور ہمارے ننھے ہماری ان غلطیوں کو کیچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، اس لیے والدین کو بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ والوں کے ملفوظات میں سے ایک آخری ملفوظ ہوگا بیکاری کے حوالے سے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی لعمقت ان ارى الرجل فارغا لا فی عمل دنیا ولا آخرہ، میں ایسے آدمی کو سخت ناپسند کرتا ہوں جسے میں بیکار اور فارغ دیکھوں کہ نہ وہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے کام میں۔ بیکاری کیا ہے؟ بیکاری یہی ہے کہ انسان کوئی پیشہ اختیار نہ کرتا ہو، یوں ہی بیکار میں اپنا وقت برباد کر رہا ہو، یا تو دنیا کے فائدے کا کام کریں یا آخرت کے فائدے کا کام کریں۔ بیکاری، کام چوری اور دوسروں کے لقمہ پر پلنا نہایت گھٹیا عادت ہے۔ جس سماج سے بیکاری ختم ہوگی وہ سماج ترقی کرے گا۔ سماج کو محنتی، جفاکش اور بلند ہمت نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنے کیریئر پر دھیان دیتے ہوں، محنت کرتے ہوں اور اپنی حلال کمائی سے اپنے گھر اور سماج کو فارغ البال بناتے ہوں۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی بڑھاپے میں کم عقلی کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو اپنا حرز جاں بنا لیں اور اس کی تلاوت شب و روز کرتے رہیں۔ میزان اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی حق کو پہچانا جا سکتا ہے، اور بڑوں سے ہی چھوٹے سیکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے اور بیکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے۔